ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعت فرمائیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے آیت کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن اس کے اندر معنی اہل بیت رسول کے فضائل اور آپ کے کمالات قرآن کی روشنی میں اللہ پاک نے کیسے بیان کیے ہیں، یہ باتیں آپ کے سینوں کو ٹھار دیں گی اور انشاءاللہ عقیدے کی درستگی کا۔ اور یوں یاد رکھیں کہ یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں نا، کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں سمجھیں کہ عقیدہ تو آپ کا پہلے ہی راسخ ہے، لیکن اس کی رینوویشن کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ، اگر کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں ذہنوں میں، تو وہ ان ریفریشر کورسز کے ذریعے سے آپ کے ذہن ریفریش ہو جائے۔ اس لیے ان میں آنا آپ کی روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا جو اہم موضوع ہے وہ سمجھاؤں۔ ترجمہ پہلے پوری توجہ سب کی، ترجمہ سماعت فرمائیں کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے۔ یعنی جہاں شائبہ تک بھی ہو، کھونا تو دور کی بات ہے، جہاں شک بھی پڑتا ہو اللہ اس کو بھی دور کر رہا ہے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ یہ کس کے لیے آیا ہے؟ اہل بیت رسول۔ اہل بیت رسول اس اب جو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جو سورہ احزاب اگر پڑھیں تو اس کی آیت نمبر جو 32 ہے، 31 32، اس میں اس آیت سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، لیکن یہاں پر اسپیشل طور پر انما کا سٹارٹ کر کے، کس کا سٹارٹ کر کے؟ انما سے یہ آیت شروع کر کے۔ اب میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گی، انما کا کیا مطلب ہے، یرید اللہ کا کیا مطلب ہے، اور پھر جب فرما دیا رجسا، آپ سے ہر طرح کی ناپاکی، ایسی ناپاکی جس سے شک بھی پڑ جائے۔ یعنی ایک تو تھا نا کلیئرنس، لیکن ایک میں تھوڑا بندہ آگے کہتا بھی ایسا ہے اور وہ بندہ شک میں پڑ جائے، اللہ نے یہ بھی ختم کر دی۔ اتنے پاک ہیں، کیوں نہ پاک ہوں کہ جو علی حالت جنابت میں مسجد میں علی کو آنے کی اجازت ہے، کسی اور کو آنے کی اجازت کیوں؟ یہ پاک ہیں۔ مولا حسن پیدا ہو رہے ہیں، ظہر کے وقت پیدا ہو رہے ہیں، عصر کے وقت بی بی سیدہ پاک بغیر غسل کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قربان جائیں جن کی طہارتوں پر، قربان جائیں۔ پتہ چلے ہم کیوں بیٹھے ہیں ان کی یاد میں۔ خدا کی قسم میں تو یہ کہوں گی کہ ہم اپنا تن من دھن ایمان اخلاق چمکانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ جیسی صحبت جیسی بیٹھک ویسی صحبت۔ ان پاکوں کے خیال میں بیٹھے ہیں تو خیال کا پاک ہونا لازم ہے۔ ان پاکوں کے جمال کے آئینے میں بیٹھے ہیں تو ہمارے اخلاقیات میں جمال کا جم جانا لازم ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پہلے ذکر کیا وہ ازواج مطہرات کا، یعنی یہ میں پہلے کلیئر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا کسی کے ذہن میں آج بھی پہلے ازواج کا بھی تو ذکر ہوا ہے، نہیں، وہ آیت کا پہلا حصہ ہے، وہاں بات ختم کر دی ازواج کا ذکر کر کے، لیکن جب انما سے شروع ہوا تو پھر یہاں سے مراد آپ کو میں پوری دلیل کے ساتھ بات بتاؤں گی تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ لکھنے والے لکھ لیں، ویسے بزم میں انشاءاللہ یہ پورا موضوع ریکارڈنگ کے ساتھ اور ریٹن بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جو اہل بیت رسول ہیں، یہاں سے انما یرید اللہ سے مراد
اے اہل بیت رسول، پوچھا گیا اہل بیت رسول میں کون شامل ہیں؟ ہم کیوں پنجتن پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ یہاں قرآن اعلان کر رہا ہے اس جو تطہیر والی، اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر، سمجھا کریں کیا کہتے ہیں؟ آیت تطہیر۔ اس تطہیر والی آیت میں داخل کون ہے، شامل کون سی ہستیاں ہیں؟ قربان جائیں، فرمایا ان ہستیوں جو انما یرید اللہ کے زمرے میں آتی ہیں، طہارت کے زمرے میں آتی ہیں، تو فرمایا اس سے مراد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی، بلکہ فرمایا یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں حجرے میں حضور تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ تشریف لائیں، فرمایا ثم جاءت سیدہ فاطمہ فادخل ثم جاء علی فادخل ثم جاء حسنین فادخل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل البیت فعذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اب دلیل ملی کہ نہیں ملی؟ صحیح مسلم کی حدیث، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ، اور کوئی نہیں تھا۔ بی بی سیدہ بھی تو ازواج میں سے تھی نا، موجود تھیں، لیکن فرمایا کہ مستند اتھینٹک بات یہ واضح کر دی کہ جب یہ آیت انما یرید اللہ تطہیر والی آیت نازل ہوئی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا یہی میرے پنجتن پاک، میرے اہل بیت رسول، یہی میرے اہل بیت رسول ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ بھی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی فدعا فاطمہ، حضور نے فاطمہ کو بلایا سلام اللہ، وحسن وحسین، پھر حسن حسین کو بلایا، وعلی، اور پھر فرمایا خلف ظہرہ فجل لہم بکساء، اس کو حدیث کساء بھی کہتے ہیں۔ فرمایا سیدہ کو بلایا، حسنین کو بلایا، اور مولا علی مشکل کشا کو بلایا، پھر حضور نے ان کو اپنی کالی کملی میں چھپایا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلیئر ہو گئی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پنجتن پاک ہیں ان سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دیا ہے، وَلِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں ہر طرح کی کیا عطا کر دی؟ یطہرکم۔ قرآن سمجھا کریں، بڑا مزہ آتا ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، بہت خوب۔ میں اس کو کھلا ادھر آ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب سوچیں گے کہ یہ حدیث ہیں، کہیں تفاسیر میں بھی اس آیت کی تفسیر میں کچھ آیا ہے، تو آئیں میں آپ کو 3 مستند تفاسیر ہیں، مستند اتھینٹک تفاسیر، جن کو آج تک کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی نظر سے دیکھا نہیں گیا۔ ان میں سب سے اہم تفسیر جو سب سے اعلیٰ تفاسیر ہیں، ان میں اب سب سے اعلیٰ تفسیر جو ہے تفسیر تبری ہے، جو حضرت امام ابن جریر تبری نے لکھی ہے، پہلی تفسیر۔ دوسری اس میں فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں 15 احادیث ایسی آئی ہیں جن میں حضور نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا، اور حسنین کریمین اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنجتن پاک اس آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ اسی لیے اس کو کسا کے معنی ہوتے ہیں چادر۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیت کسا، اسے کسا سے کیا، شعروں میں بھی اس کا اکثر ذکر آتا ہے، تو کسا سے مراد یہ کسا والی شان جو پنجتن پاک کو نصیب۔ پھر دوسری ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں 12 فرماتے ہیں، اس میں 18 احادیث ہیں جن میں یہ بات 18 احادیث کے ساتھ دلیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ان سے مراد یہ ہستیاں ہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بیان۔ اور پھر میں تیسری تفسیر ہے علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی، تینوں نے تفسیر جلالین عربی ٹو عربی لکھی ہے، ان کی در المنصور دوسری تفسیر جو ہے در المنصور، اس میں 17 احادیث سے ثابت ہے کہ یہ پنجتن پاک ہی ہیں۔ دل خوش ہو رہے ہیں نا، سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ جس ذکر میں بیٹھے ہیں وہ ذکر کتنا افضل ہوا۔ اب آگے سنیں، فرمایا
کہ ان ہستیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پاک صاف کہا ہے۔